تفصیلی تقریر سے ہٹ کر مجھے کچھ نظریاتی ایسی باتیں پیش کرنی ہیں جو امت مسلمہ کے تمام طبقات کی اتفاقی بات ہے، جس میں آپ کو دنیا کے مسلمان طبقات میں کسی کے بھی آپس میں ان پر اختلاف نہیں ملے گا۔ ان باتوں میں پہلی بات یہ ہے کہ اللہ رب العزت کے ہاں جو نجات بخشش کا مدار ہے وہ اسلام پر ہے۔ جو آدمی صحیح عقیدے کے ساتھ دین اسلام لے کر اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوگا، جنت اس کا مقدر ہے۔ ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام یہ دین اسلام کی ایسی بنیاد ہے۔ توجہ رکھیے، اصل میں اس کو اس طرح بنا دے کہ میں بات کر سکوں۔ میں نعت خوان نہیں ہوں، آواز بار بار گونجے گی، ایکو چلے گی تو بات نہیں کروں گا، تھوڑا سا اس کو تقریر والا بنا دوں۔ دوسری بات یہ کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام، توجہ، اس پر امت کا اتفاق ہے، کوئی کلمہ پڑھے یا نہ پڑھے۔ یہ باتیں میں دلائل کی روشنی میں کہہ رہا ہوں۔ یہاں اکابر علماء بیٹھ گئے، تمام مسالے کے اکابرین حضرات تشریف فرمائیں، دلائل آپ ان سے بھی پوچھ لیں، کتاب و سنت اور حدیث کو بھی دیکھ لیں۔ کوئی حضور کو مانے یا نہ مانے، لیکن اسلام کہتا ہے ہم کسی کو نبی کی توہین نہیں کرنے دیں۔ مثال کے طور پہ معروف واقعہ ہے کعب بن اشرف یہودی کا۔ مدینہ منورہ میں مسلمانوں کا پورا غلبہ تو نہیں تھا، اکثریت میں تھے یہودی جو وہاں رہتے تھے، ان کے ساتھ ایک معاہدہ تھا کہ بھی تم بھی مدینے میں امن سے رہو، ہم بھی امن سے رہیں گے۔ لیکن مدینے میں یہودی اور اسی طرح مکے کے کچھ کافر رسول اللہ کی توہین کیا کرتے تھے، تو حضور علیہ السلام نے اپنے صحابہ میں اعلان فرما کے کہا، من لکعب بن اشرف، کون ہے جو کعب بن اشرف کو ٹھکانے لگائے اس لیے کہ اس نے اللہ اور اللہ کے رسول کو تکلیف دی۔ سمجھ آیا کہ یہ رسول اللہ کے عمل سے ثابت ہے۔ کلمہ پڑھو نہ پڑھو، کوئی دنیا میں کہیں بسے، اس کو حضور کی توہین کی اجازت بولیے تو توہین کی اجازت ہم نہیں دیں گے۔ وہ پاکستان میں رہتا ہے تب، وہ کسی غیر مسلم ملک میں رہتا ہے تب، وہ کسی ملک کا صدر ہے تب، یا کسی ملک کا بھکاری ہے تب، اسلام نے اپنے ماننے والوں کو یہ درس دیا ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرنا یہ دنیا میں کسی قوم کا حق نہیں، اور جو اس کو حق مانے، اس کو حق کہے یا اس کو اپنا حق سمجھ کر کے اس کا مظاہرہ کرنے کی کوشش کرے گا، مسلمانوں کے ذمہ ہے۔ اگر وہ مسلمانوں کا ملک نہیں تو ان سے ایسے ہی نمٹا جائے گا جیسے صحابہ کعب بن اشرف سے نمٹے۔ اور یہ نبی کا عمل ہے، یہ رسول اللہ کا عمل ہے، یہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے خود اپنے عمل سے ثابت کیا۔ اور رہا پاکستان جیسا ملک جہاں پہ قانون ہے، تو اس ملک میں تو کوئی آدمی ملک کا صدر ہو، آرمی کا چیف ہو، عدالت کا جج ہو، کسی کاروباری تنظیم کا صدر ہو، کوئی ادنا مسلمان ہو، وہ تو یہ گوارا ہی نہیں کر سکتا پاکستان میں رسول اللہ کی توہین کی جائے، وہ تو یہ گوارا ہی نہیں کر سکتا۔ ایسے ملک میں ہمارا لاہ عمل یہ ہے، چونکہ یہ ملک بنا اسلام کے نام پہ ہے، نبی کریم کی عزت کے تحفظ کے نام پہ بنا ہے، اسلام کے غلبے کے نام پہ بنا ہے، ہم اس کے خلاف قانون کی ایسی جنگ لڑیں گے کہ اس کو کیفر کردار تک پہنچائیں گے۔ یہ ایمان کا تقاضا ہے، نبی اور اسلام کی توہین کرنے والوں کا وکیل کسی مسلمان کو نہیں ہونا۔ صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں؟ بھئی حضور اور اسلام کی توہین کرنے والوں کی وکالت کسی مسلمان کو نہیں کرنی چاہیے کہ جی قربانی کے موضوع پہ اس نے یوں لکھا، فلاں موضوع پہ لکھا۔ یہ علماء امت میں تمام امت مسلمہ کا اس بات پر اتفاق ہے
کہ کوئی آدمی اگر مسلمان ہو کر دین پہ عمل نہیں کرتا، وہ نماز نہیں پڑھتا تو بے نمازی ہے، وہ حج نہیں کرتا تو گناہ گار ہے، وہ زکوٰۃ نہیں دیتا تو گناہ گار ہے، لیکن اگر وہی آدمی نماز کا مذاق اڑائے تو یہ کافر ہے، اس لیے کہ دین کی توہین کرنا کفر ہے، دین کی توہین کرنا یہ دائرہ اسلام سے نکل جانا ہے۔ جب کوئی ایک مسلمان دین کی توہین کرتا ہے وہ مسلمان نہیں رہتا اور اسلام اس کے اوپر ارتداد کا فتویٰ لگاتا ہے۔ کوئی کافر ہو کر کے اسلام کے شاعر کی توہین کرے گا تو سزا اس کو بھی ملنی چاہیے، وہ یہ ملنی چاہیے نہیں ملنی چاہیے؟ اسلام کی توہین کرنا، یہاں بیٹھنے والے سمجھدار پڑھے لکھے بچے بڑے لکھنے والے سب یہ بات سمجھ لیں، دنیا میں حقوق بانٹے جاتے ہیں کہ جناب فلاں امریکہ میں یہ حقوق ہیں، برطانیہ میں انسانوں کے یہ حقوق ہیں۔ میں کہتا ہوں آپ ہی جواب دے دیجئے کہ پوری دنیا کے کافر کہتے ہیں اسلام میں حقوق نہیں ہے، اسلام بہن کو حق دیتا ہے، بیٹی کو حق دیتا ہے، بیوی کو حق دیتا ہے، ارے اسلام تو قیدیوں کو حق دیتا ہے، تم عافیہ صدیقی کو حق نہیں دے سکے؟ ہمیں تم حق کا سبق پڑھاتے ہو، تم نے جن کو پکڑ کر کے گوانٹانامو میں بند کیا تم نے ان کے اوپر کتے چھوڑ دیے۔ مسلمان کی بہن بیٹی اگر برقع پہنتی ہے تو یہ دہشت گردی کی علامت ہے، کلیسا میں جانے والی نن اگر وہ برقع پہنے تو وہ امن کی علامت ہے، مسلمان داڑھی رکھے تو یہ دہشت گردی کی علامت ہے، سکھ اور یہودی داڑھی رکھے تو یہ امن کی علامت ہے، مسلمان کی مسجد یہ دہشت کی علامت ہے۔ تمہارے کلیسوں سے مسلمانوں کے خلاف نفرت کا سبق دیا جائے تو یہ عمل ہے؟ اس طرح کے دوہرے ضابطے اور قانون ہم تسلیم ہیں پوری دنیا میں۔ توجہ میری طرف بات سنی، آج وہ عیسائی بستیاں جو یہ سمجھتی ہے کہ ہم نے مسلمانوں کے مذہب کی توہین کی، میں کہتا ہوں تمہیں ڈوب مرنا چاہیے، تمہارے جیسا بے شرم دنیا میں نہیں ہے۔ جو عیسیٰ کا ماننے والا ہے وہ محمد کی ذات پہ زبان کھول نہیں سکتا، وہ جھوٹا ہے، وہ عیسائی نہیں ہو سکتا۔ جو حضرت موسیٰ کا نام لے کر کے جناب محمد کریم کی توہین کرتا ہے وہ یہودی ہو ہی نہیں سکتا۔ یہودی وہ تھا جسے عبداللہ بن سلام کہا جاتا ہے، رحمت عالم ہجرت کر کے مدینے میں تشریف لائے، سارے یہودی اکٹھے ہوئے کہ ہم نے سب سے بڑا عالم کون ہے، پتہ کیا عبداللہ بن سلام سے بڑا عالم کوئی نہیں۔ لوگوں نے آ کر کے کہا مکے سے محمد آئے ہیں، اپنی رسالت کا اعلان کر رہے ہیں، آپ نے تو پہلی کتابیں بھی پڑھی ہیں، آپ کو تورات کا پتہ، انجیل کا پتہ، یہ اصلی یہودی تھے۔ کہا جائیے محمد کریم سے سوال کیجئے، ان کے ساتھ مناظرہ کیجئے۔ حضور ایک خیمے میں بیٹھے تھے، عبداللہ بن سلام سچے یہودی آئے، آ کر کے رحمت عالم کے خیمے میں داخل ہوئے، حضور کا چہرہ دیکھا تو سارے سوال و جواب بھول گئے، نبی کا چہرہ دیکھ کے کلمہ پڑھا اور کلمہ پڑھ کے کہا کہ یہودیت یہ بتاتی ہے کہ محمد کا چہرہ ایسا ہے، یہ چہرہ کسی جھوٹے کا ہو ہی نہیں۔ قرآن کے کہتے ہیں اذا سمعوا ما انزل الى الرسول ترى اعینهم تفیض من الدم۔ عیسائیوں تم ہی شرم کرو، عیسائیوں تم شرم کرو، بولو عیسائیوں تم شرم کرو، تم عیسائیت کی توہین ہو، تم عیسائیت کی توہین ہو۔ قرآن بیان کرتا ہے عیسائی کسے کہتے ہیں، فرمایا اذا سمعوا ما انزل الى الرسول ترى اعینهم تفیض من الدم۔ سچے عیسائی اور سچے جناب عیسیٰ کے ماننے والے توجہ کون تھے؟ فرمایا سچا عیسائی وہ تھا جسے شاہ نجاشی کہا جاتا ہے، جس کے سامنے جناب حضرت جعفر طیار نے جب نبی رحمت کا قرآن پڑھا، امام الانبیاء کی دعوت پیش کی تو اس نے زمین سے تنکا اٹھا کے کہا کہ قرآن نے عیسیٰ کی جو عظمت بیان کی، عیسیٰ کا جو مقام بیان کیا اس تنکے سے زیادہ نہیں ہے۔ وہ سچا عیسائی تھا جو قرآن سنتا تھا، آنکھوں سے آنسو بہتے تھے۔ آج دنیا میں عیسائیوں میں سے جو لوگ قرآن کی توہین کرتے ہیں یہ عیسائیت کے ماتھے پر کلنک کا ٹیکا ہے، یہ عیسائی نہیں ہے، یہ بہروپی ہے، یہ عیسائی۔ میں کہتا ہوں عیسائیوں سے جو قریب میں، جو جوار میں، دور میں، قریب میں رہتے ہیں، میں کہتا ہوں ان کو منظر عام پر بھی لائیں، قانون کے کٹہرے میں بھی لائیں اور ان کو بتائیں کہ تم عیسائی نہیں ہو، سچا عیسائی نجاشی تھا۔ سچے عیسائی وہ ہیں جن کے لیے قرآن نے کہا کہ جب ان کے سامنے قرآن پڑھا جاتا ہے ان کی آنکھیں آنسوؤں سے بہہ پڑتی ہیں۔ یہ اسلام کی دعوت تو نہیں ہے۔
یہ عیسائیت کی دعوت تو نہیں ہے، یہ یہودیت کی دعوت تو نہیں ہے کہ جی حقوق نہیں ملتے، پوری دنیا میں یہ پروپیگنڈا ہوتا ہے۔ آج یہ ضابطے کی بات سن لیں، آپ میں سے اگر آپ کی کسی پڑوسی سے، عام آدمی کی میں مثال دے رہا ہوں، ایک آدمی میرا پڑوسی ہے، میں اس سے ناراض ہوں یا میری اس سے میل جول نہیں ہے، میں اس سے خوش نہیں ہوں، میری طبیعت نہیں ملتی، میں کل اس کو گالیاں دینے لگ جاؤں، وہ جا کر کے عدالت میں نالش کرے گا کہ یہ گالیاں دیتا ہے، اور وہ یہ کہے کہ جی چونکہ میں اس سے ناراض ہوں گالیاں دینا میرا حق ہے، تو کیا عدالت کہے گی حق ہے؟ بولیے تو بھئی، عام دنیا کی زندگی کے اندر دو آدمی اگر آپس میں ناراض ہو تو ایک کو دوسرے کو گالی دینے کا حق، ہم نے تمہیں سارے حق دیے، سارے حق دیے اسلام نے تمہیں۔ جب تم بدر میں رسول اللہ کے سامنے بندے ہوئے تھے تب بھی تمہیں حق دیا، جب تم خندق میں تھے تب بھی تمہیں حق دیا، جب قادسیہ اور یرموک کی مسلمانوں نے جنگیں لڑی فتح پائی تو مسجد اقصی میں تمہیں حق دیا، یرموک میں تمہیں حق دیا، اور آج پاکستان میں جو عیسائی رہتے ہیں ہم حکومت سے مطالبہ کرتے ہیں ان کو حق دو، دینا چاہیے، کہیں کہ ان کو ان کا حق دینا چاہیے، اپنے کلیسوں میں عبادت کرو، ہم نہیں گراتے، اور پوری دنیا یہ سنے ہم حق دیتے ہیں، لیکن یاد رکھو ہمارے رسول کو گالی دینا یہ کسی قسم کا کسی قوم کا حق نہیں ہے۔ جب عام آدمی کو دوسرے کو گالی دینے کا حق نہیں ہے، یہ کیا بات ہوئی کہ جناب آزادی نہیں ہے؟ یہ کیا بات ہوئی کہ حقوق انسانی کا خیال نہیں ہے؟ فلاں نہیں ہے، فلاں نہیں ہے۔ میں کہتا ہوں عیسائیوں کو میری طرف سے یہ دعوت اسلام بھی ہے، دعوت اسلام بھی ہے، تم اپنی کتابیں کھول کے دیکھو، تم اپنے پیروں کی، کیا نجاشی تم میں سے نہیں تھا؟ کیا وہ لوگ جو مباہلے میں رسول اللہ کے مقابلے میں نہیں آئے اور انہوں نے یہ کہہ کر کے راستہ بدل لیا کہ محمد اللہ کے سچے نبی ہیں، ہم ان کا مقابلہ نہیں کریں گے، جو قرآن سن کے رویا کرتے تھے، کیا وہ عیسائی تمہارے نہیں ہیں؟ تم ان کی اولاد، ان کے وارث بنو، ان توہین کرنے والوں کے وارث، ان کو نکالو اپنی بستیوں سے، ان کو قانون کے کٹہرے میں لاؤ، اس لیے کہ ہمارا اپنے ساتھ سلوک دیکھو، قرآن جلایا گیا، رسول اللہ کی توہین کی گئی، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے کارٹون بنا کر کے انہوں نے کیا، لیکن تم نے مسلمانوں کو دیکھا پوری دنیا میں آج عیسائی پاکستان میں اقلیت میں ہیں، کتنے ہیں؟ مجھے بس 5 منٹ اور بات کرنی ہے، بس مجھے آپ اپنا وقت دیں، آپ کی سماعتیں کتنے ہیں؟ اقلیت میں تھوڑے سے ہیں، زیادہ نہیں ہیں، اور اسی طرح امریکہ، برطانیہ، فرانس میں مسلمان اقلیت میں تھوڑے سے ہیں نا، لیکن تم نے کبھی دیکھا ہے سارے معاملے کو کہ یہاں رہ کر کے اقلیت میں جو ان کو اکساتا ہے، خدا کی قسم وہ دنیا کی عیسائی قوتیں ہیں، یہاں رہنے والے عیسائیوں سے مسلمانوں نے کبھی بدسلوکی نہیں، ہم نے کبھی ان سے بدسلوکی نہیں کی، اور اسلام اس کی اجازت بھی، لیکن ہمارا سلوک دیکھا تم نے کہ ہمارے اقلیت میں رہنے والے مسلمانوں نے سویڈن میں قرآن جلتا دیکھا مگر بائبل جلائی، فرانس کے اندر نبی پاک کی توہین ہوتی تو دیکھی، لیکن حضرت عیسیٰ کی توہین، حضرت موسیٰ کی توہین، صلیب کی توہین، کسی کلیسے کو آگ، کسی کلیسے میں بم پھوڑا، کسی کلیسے کو پتھر مارا نہیں، اس لیے کہ سارے نبیوں، ساری کتابوں کا احترام گنبد والے محمد نے سکھایا، ہمیں یہ احترام ہمارے رسول نے سکھایا کہ اگرچہ عیسیٰ نبی عیسائیوں کے ہیں تب بھی احترام کرو، نبی حضرت موسیٰ یہودیوں کے ہیں تب بھی احترام کرو۔ میں تو کہتا ہوں آؤ، اسلام محبت کا دین ہے، اسلام پیار کا دین ہے، جب تم اسلام میں آؤ گے محمد کریم کو بھی مانو گے، عیسیٰ کو تو پہلے ہی مانتے، تم اسلام قبول کرو، محمد الرسول اللہ کی شفاعت ملے گی، جناب موسیٰ کو تو پہلے ہی مانتے ہو، لیکن یہ بات یاد رکھو، اسلام نہیں اجازت دیتا تورات کی توہین کی، انجیل کی توہین کی، عیسیٰ و موسیٰ کی توہین کی، کلیسے اور صلیب کی توہین کی، یہی وجہ ہے مسلمان توہین کرتے، لیکن دنیا کے، یہاں میں کسی عیسائی کو دھمکی نہیں دیتا، چونکہ پاکستان میں، پاکستان کے مسلمان ہو یا عیسائی ہوں، یہاں کی اقلیتوں میں کسی میں جرت نہیں ہے مسلمانوں کے ہوتے ہوئے کوئی حضور کی توہین کر جائے، یہ لوگ کسی دوسرے ملک کے ایجنٹ ہیں، کسی دوسرے ملک کے یہ ایجنٹ ہیں، انہیں باہر سے پیسہ دیا جاتا ہے، باہر سے اکسایا جاتا ہے تاکہ پاکستان کا امن برباد ہو،
تاکہ اس ملک کے حالات خراب ہوں. یہ ملک جو دنیا میں واحد ملک اسلام کے نام پہ بنا ہے، ابھی 14 اگست آنے والی ہے، اگست کا مہینہ ہے، ہندوستان کے مسلمانوں نے ایک نعرہ لگا کے ملک بنایا تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا؟ ارے وہ تھے، پاکستان کا مطلب کیا؟ ہاتھ اٹھا کے پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. یہ ملک لا الہ الا اللہ کی بنیاد پہ بنا ہے. امریکہ ہو یا برطانیہ ہو، فرانس ہو یا سویڈن ہو، دنیا کے سارے عیسائی ملک چاہتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ کی بنیاد پہ بننے والے ملک میں مذہبی ہم آہنگی نہ ہو، یہاں پہ لڑائی ہو، یہاں پہ فساد ہو، یہاں پہ بم پھوڑے جائیں، یہاں کے لوگ آپس میں لڑیں. کبھی توہین رسالت کا واقعہ، کبھی توہین مذہب کا واقعہ، کبھی ختم نبوت کا انکار، کبھی توہین صحابہ کا واقعہ. لیکن توجہ، ہم سچے پاکستانی بھی ہیں، سچے مسلمان بھی ہیں. ہم اسلام کو بھی نقصان نہیں پہنچنے دیں گے، پاکستان کو بھی نقصان نہیں پہنچنے دیں گے. اور آخری باتیں کہہ رہا ہوں اپنے مسلمان بھائیوں سے، دیکھو یہاں قانون موجود ہے، یہاں قانون. ہمیں اگر عدالت میں رسول اللہ کا ترجمان یا حضور کا حامی بن کے جانا پڑے، خدا کی قسم ہم دکان بند کر کے جائیں گے، ہم کام چھوڑ کے جائیں گے، ہم بیماری چھوڑ کر کے لنگڑاتے ہوئے جائیں گے، گھسٹتے ہوئے جائیں گے، سر کے بل چل کے جائیں گے. کل قیامت میں جب رسول کے دربار میں حاضری لگے گی، اتنا ہی کافی ہے یہ وفائے رسول میں گھسٹ کر کے آیا. علامہ نے ایسے نہیں کہا کہ یہ رب کا فیصلہ ہے کہ محمد سے وفا تو نے کی، محمد سے وفا تو نے. اللہ فرماتے ہیں کہ ہم تیرے. ابھی مولانا حدیث پڑھ رہے تھے، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. حضور علیہ السلام نے فرمایا تم میں سے کوئی مومن نہیں ہو سکتا. اکثر علماء ترجمہ کرتے ہیں کامل مومن نہیں ہو سکتا. ہمارے بزرگ مولانا طوفانی رحمہ اللہ ایک عجیب ترجمہ کرتے تھے، فرمایا کامل مومن کیا ہوتا ہے؟ ارے جو حضور کو اپنی جان سے زیادہ عزیز نہیں رکھ سکتا وہ حاجی ہو کے بھی مومن نہیں ہو سکتا. حضور کی محبت نہیں تو ایمان سرے سے ہے ہی نہیں. محبت رسول کی بنیاد پہ ہی نماز پڑھی جاتی ہے، محبت رسول کی بنیاد پہ دین کے سارے عمل سنت بنتے ہیں. اگر حضور کی محبت نہیں تو کچھ نہیں، نبی سے وفا نہیں تو کچھ بھی نہیں. کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. ارے یہ جہاں چیز ہے کیا، لو قلم تیرے ہیں. تو یہ تقاضا ہے مسلمانوں کے لیے، ایمان کا، محبت کا، عشق کا، پیار کا. اور مسلمانوں میں تو محبت کے ایسے ایسے، آج میں واقعہ پڑھ رہا تھا، اللہ کی قسم قیامت میں شفاعت کے تو سارے قائل ہیں نا کہ حضور شفاعت کریں گے. بڑی لمبی حدیثیں آتی ہیں. حضور نے فرمایا جس دن کوئی اللہ کی بارگاہ میں بولنے کی ہمت نہیں کرے گا، جس کو اللہ مقام شفاعت عطا کرے گے وہ محمد کی ذات. میں ہوں گا جو سفارش کروں گا. اس دن کی سفارش کی قیمت میں اگر اس کے بدلے میں جان دینی پڑے تو ہم حاضر، جان دینی پڑے تو ہم حاضر حاضر حاضر. ہم حاضر اپنے نبی کی شفاعت کے بدلے میں، اگر ایک نہیں 1000 جان دینی پڑے ہم حاضر ہیں. اور ہم سے جان تو کوئی مانگتا ہی نہیں، ہم سے تو صرف اتنا مطالبہ ہے کہ جب عدالت میں ضرورت پڑے سارے آ کر کے کہیے اور ان کو بھی سمجھائیے کہ جو ایسے کام کرتے ہیں وہ عیسائی نہیں ہیں، وہ عیسائیوں میں دہشت گرد ہیں، وہ عیسائیوں میں دہشت گرد ہیں، وہ انتہا پسند ہیں، وہ عیسائیوں میں تخریب کار ہیں. جو سچا عیسائی ہے وہ کسی نبی کی توہین کر سکتا جیسے سچا مسلمان کسی رسول کی توہین کر سکتا نہیں ہے. دہشت گرد مذہب کی بنیاد پہ ہو تب بھی قابل سزا ہے، سیاست کی بنیاد پہ ہو تب بھی اس کو کیفر کردار تک پہنچانا چاہیے. عیسائیوں کو دعوت ہے ان تخریب کاروں کو، دہشت گردوں کو اپنی صفوں سے نکالو. اسلام ہمیں تمہارے نبی کی بھی عزت کا سبق دیتا ہے اور تم سے بھی وہی سلوک کا سبق دیتا ہے جو فاروق اعظم نے تم سے مسجد اقصی میں کیا. کیا خیال ہے، دیتا ہی نہیں دیتا ہے؟ تو ہمارا دین محبت والا ہے. آخری بات دوستو، کوشش کی
کیجئے، ایسے ماحول کو بننے سے روکیے۔ ہم درود پڑھتے ہیں، ہر مسلمان درود کا قائل ہے۔ درود ہے کیا؟ ذکر رسول ہے۔ مساجد میں بھی ذکر رسول کیجئے، دکانوں کا بھی کیجئے، مارکیٹوں میں بھی کیجئے، گلی کوچے بازار میں بھی کیجئے۔ اتنا ذکر رسالت کیجئے کہ ہمارے خون کی رگوں میں محبت رسول دوڑنی ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے؟ جب یہ محبت ہوگی تو مسلمانوں کی محبت ہی ہمارے پڑوس میں رہنے والوں کو یہ بات سمجھا دے گی کہ مسلمانوں کے معاشرے میں توہین رسالت کر کے چھپنا ممکن نہیں ہے۔ اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کو بھی چاہیے، کسی بڑے کی چوری ہو جائے تو اس کے چور 24 گھنٹے میں پکڑے جاتے ہیں، اسی طرح کسی بڑے کی گاڑی نکل جائے تو اس کا پکڑا جاتا ہے، کوئی آدمی جناب کسی کو کچھ نقصان پہنچا دے تو وہ پکڑا جاتا ہے۔ جو رسول اللہ کی توہین کرے یہ سب سے بڑا مجرم ہے، اس کو بھی 24 گھنٹے میں پکڑا جانا چاہیے۔ اور عموماً ہوتا ہے کہ جب کوئی پکڑا جائے تو یا تو باہر سے سفارش آتی ہے یا یہ ہو جاتا ہے کہ جناب یہ پاگل ہے، اس کا دماغ خراب ہے۔ اس کا دماغ خراب نہیں ہوتا، اس کا دماغ اس وقت ٹھیک ہوگا جب توہین رسالت کرنے والا تختہ دار پہ لٹکے گا۔ عجیب بات ہے، توہین پاگل وہ ایسا پاگل ہے، وہ کبھی یہ نہیں کہتا کہ میں ایس ایچ او ہوں، وہ کبھی ایک سٹیمپ بنا کے نہیں کہتا میں ڈی پی او، وہ کبھی سٹیمپ بنا کے نہیں کہتا کہ میں سی ایم ہوں، کبھی مہر بنا کر کے یہ نہیں کہتا میں وزیر اعظم ہوں۔ ہر پاگل یہ کہتا ہے میں محمد نعوذ باللہ، حضور کی توہین کر کے اس کے بعد پاگل ہے، رسول اللہ کی انسلٹ کر کے نعوذ باللہ، گستاخی کر کے یہ پاگل ہے، خود کو محمد کہہ کر کے یہ پاگل ہے۔ ایسے پاگلوں کی سزا پاکستان کا قانون ہے، اور قانون یہ کہتا ہے جو توہین رسالت کرے گا اس کو تختہ دار پہ لٹکایا۔ توہین رسالت کی ایک سزا سرطن سے، توہین رسالت کی ایک سزا سرطن سے، توہین رسالت کی ایک سزا سرطن سے جدا۔ اس لیے پہلی دعوت ہے مسلمانوں کو اپنے ایمان کی قدر کریں، دوسری دعوت ہے عیسائیوں کو کہ اپنے اندر سے ان دہشت گردوں کو نکالیں، اور تیسری بات ہے کہ ہم مسلمان ہیں، ہمیں اسلام سب کا احترام سکھاتا ہے، اور چوتھی بات ہے کہ قانون جب موجود ہے تو ہم قانون کے کٹہرے میں ان کو لائیں گے، جہاں جہاں حمایت رسول کے لیے جانا پڑا تو ہم سر کے بل چل کے۔ اللہ ہمیں محبت، عشق رسالت اور وفا کا جذبہ نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔